ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب بھی جان ہیں۔ ایک اہم ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور میرے مہمان ہیں عبید خان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ جو مہینہ رمضان المبارک ہے، یہ مہمان مہینہ آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور اب چند روزے باقی ہیں۔ اپنی نعمتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ جس میں ہمیں روزے رکھے، ہمیں صبر و استقامت کا سبق دیا گیا، اور اس کے بعد آمد اس بات کی ہے جسے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ 30 روزوں کے بعد، 29 روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے کھانے پینے اور زندگی کے وہ تمام آسائش جو ہے وہ ہمیں میسر کرتا ہے، اور ہم ایک اچھے انداز میں آگے نکلتے ہیں اور سب سے بغل گیر ہوتے ہیں۔ وہ ہے عید الفطر مبارک، اور اس پہ بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ یہ میرے دوست، میرے مہمان بڑے یقین رکھتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرپور کے اندر کن کن تحفظات کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، اور حکومت سے ہمارا کام مطالبہ انتظامیہ کیا کر سکتی ہے۔ عبید صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حقیقت ہے کیا میں تشریف لائے اور اپنی ہمیشہ آپ نے اچھی بات کی اور سچی بات کی۔ آج پھر مجھے امید ہے کہ آپ انتظامیہ اور آنے والی عید الفطر کے حوالے سے جو ہماری چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے۔ تھینک یو ویری مچ نائر صاحب، بہت شکریہ، تھینکس فار یور ورڈنگ، آپ نے بڑے میرے لیے خاص استعمال کی، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل نائر صاحب، ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہمارا شہر میرپور شہر ہے، یہ ترکین وطن کا شہر ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بہت پہلے کی ہماری روڈ سٹرکچر جو تھا نا، روڈ سٹرکچر وہ بنا تھا۔ اس حوالے سے سب سے بڑا جو اہم ایشو ہے اس وقت آپ شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا اتنا بہاؤ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کا ایک تو یہ جو حکومتی سطح پہ جو پلان ہوتے ہیں ٹریفک کے بہاؤ کو آگے پیچھے اس کو چلانے کے لیے، اس کا کوئی ہمارے پاس اتنا اچھا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں جو ضلع انتظامیہ ہے، خاص کر ڈی ٹی او جو ہے، ڈسٹرکٹ جو آفیسر ہیں، ٹریفک آفیسر ہیں، ان سے، ایس ایس پی صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر جو ضلع انتظامیہ، ان سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ خاص کر کے میرپور شہر میں جو عید کے دوران جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف یہ روٹس دیں تاکہ لوگوں کو رش ایک تو کم ہو۔ پھر کوشش کریں کہ جہاں پہ نو پارکنگ زون ہے یہاں پہ گاڑی مت کھڑی کریں، کیونکہ ہمیں جو ٹریفک جیسے جہاں پہ دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، وہاں پہ اندر جاتے ہیں، شاپس پہ گئے، وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ لیکن عوام کو بھی یہ چاہیے کہ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے کم سے کم ایک تو گاڑی کا استعمال کریں۔ اگر گاڑی کا استعمال کرتے بھی ہیں، بوقت ضرورت آپ استعمال بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اچھی جگہ پہ آپ گاڑی کو پارک کریں تاکہ دوسرا ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ بہتر سے بہتر ان کو ہو سکے یہ ٹریفک کو کنٹرول کریں تاکہ سڑک جو شاپس ہیں، جیسے شوز کی شاپ آج کل بزی ہیں، کلوتھس کی شاپ بزی ہیں، بیکری کی شاپ جو بزی ہیں، وہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ کم ہو، اچھی جگہ پہ گاڑی پارک کریں۔ جہاں پہ پارک نہیں گاڑی کی کسی ایسی جگہ پہ۔ ایک چیز اور اس میں مجھے آپ سے کہنی ہے اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹریفک کا نظام ہے یہاں پہ اتنا بڑا کوئی وسیع پیمانے پہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس ٹریفک وارڈن بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا چند ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ٹریفک رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیچھے گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہوتی ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، پیٹرول بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے کم از کم ایسی جگہوں پر جہاں پہ اس طرح کے الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جمپ لگ جاتا ہے، وہاں پہ پھر کو انتظامیہ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بیسیکلی دیکھا نا، یہ شعور کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارے پاس اگر شعور ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، کوئی فیملیز آ رہی ہے ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کو راستہ دیں تاکہ یہ جو بندہ اپنے فیملی جو کسی کام کے نکلی ہے وہ اپنا کام کرے اور نکلے۔ اور میں کہتا ہوں جو لوگ فیملیز والے بھی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنا وہ جو کام ہے وہ جلدی سے کریں تاکہ ٹریفک وہ مکائیں ختم کریں، شاپنگ کریں اور نکلیں تاکہ ٹریفک کا بہاؤ کم ہو۔ ضلع انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس کو، آج کل عید کا دن ہے، چاند رات کی آمد ہے،
ایک دو دن رہ گئے، 2-3 دن رہ گئے، بالکل ہم چاند رات کو 27 رمضان سے آگے جو پتہ ہے راجہ تو آخری ہمارے جو یہ 3 دن رہ گئے رمضان کے، تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ عوامی جو مسائل ہیں نا، میرپور شہر میں جو مسائل ہیں عوام کے حوالے سے، چاند رات کے حوالے سے، اس کو جو لوگوں کے خدشات ہیں اس کے حوالے سے ہم دور کریں. چاند رات کو ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں چوری چکاری لڑائی جھگڑے دنگا مشتی یہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنجسٹڈ ایک اور چیز بھی جو ہے اس میں اس طرح کے منچلے بھی ہوتے ہیں، وہ سڑک کو نکال دیتے ہیں، اس کی بنسری وغیرہ، اور وہ ویلنگ کا سسٹم، اس پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسے دیکھ جانا پڑے گا انتظامیہ نے، اس طرح کے وہ اپنے بینر والے لگائیں. لیکن پھر بھی ہم اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ایس ایس پی صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، وہ اس پہ قابو پا لیں گے. انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبل از وقت اس طرح کی بات کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ پریشانی جو ہے پچھلے دنوں میں ابھی لیکن ابھی سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں، یہ جو سرویلنس کیمراز ہیں، یہ آج کل ہر جگہ میں موجود ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جو موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں جو موبائل سنیچنگ کے واقعات بھی اکا دکا ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی پبلک کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ نظر رکھیں. جو ہمارے فورس ہے، پولیس فورس ہے، اس کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ فیملیز باہر جاتی ہیں تو کوئی اس طرح کا کوئی اکا دکا کا واقعہ اس پہ بھی نظر رکھے. اگر کوئی ہے تو فوراً پولیس کو بھی، پولیس سے کنٹیکٹ کریں، رابطہ کریں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پہ بیگے پتہ ہے بے شمار لوگ باہر سے آتے ہیں لوگ، پھر وہ ان کے بچے اس طرح کی بے شمار سے پچھلے دنوں کا واقعہ ہوا، شاید آپ نے وہ کیا یا نہیں کیا، اسٹیڈیم کے اندر کہ ایک بچہ جو ہے کہ کالے ڈالے کے آگے آیا تو اس نے اس بچے کو اس ڈرائیور نے اٹھایا، مالک نے، اور نیچے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اس طرح کے بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. بچے بھی ان کے اسی طرح مانگنے کے لیے کبھی ایک کھڑکی میں آ جاتے ہیں، کبھی دوسرے شیشے میں چڑھ جاتے ہیں، کبھی کوئی بہانا ہوتا ہے ان کا. ان طرح کی چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی انتظامیہ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا رائے صاحب آپ بڑا اس چیز پہ آپ بھی گہری نظر رکھیں، خاص کر کے جو آج کے آخری دنوں میں جو مہنگائی کا فلو ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی دینا چاہیے. جیسے ٹماٹر وغیرہ ہو گئے، سبزیاں ہو گئیں، اور چکن کا ریٹ ہو گیا، اس شوز یا جو اور جو چیزیں ہیں جیسے ٹیلرنگ کا ہو گیا، وہ بھی چلے، لوگوں کو شعور آ گیا، اس حساب سے وہ انتظامیہ نے ان کا بڑا اچھا کیا. اس پہ بھی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بھی اس پہ نظر رکھیں تاکہ عوام کو سہولیات مل سکے. ہمارا پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کو فیسیلیٹ کیا جائے. جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی جو رہ جاتی ہے، جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے، ہم اس کی نشاندہی کریں. کیونکہ یہ ہمارا جو میرپور شہر ہے یہ ایک فیس ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ تارکین وطن کا فیس ہے. تو یہاں سے اچھا میسج جائے بیرون دنیا میں، کم سے کم ہم کو اپنے حصے کا وہ ڈالتے جائیں. میں ہمارا پروگرام یہ حقیقت ہے کیا ہم تو ہر وہ چیز جو ہے لوگوں کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ناظرین کو پتہ چلے کہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتے، نہ ہی کسی کی طرفداری کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی وجہ سے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں. سب پروگرام یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے علاقے کی، اس شہر کی اور اس ملک کی فلاح و بہبود ہمارا پہلا اولین ترجیحات میں آتا ہے. اور یہ عید الفطر کے حوالے سے آپ نے بڑی بات کی ہے کہ یہاں پہ رش کی وجہ سے بے شمار حادثات بھی ہوتے ہیں. ٹریفک حادثات میں دیکھا ہوگا کہ بچے جب پارکوں میں جاتے ہیں اور اس طرح کے بے شمار ایسے معاملات ہیں رش کی وجہ سے، اس طرح کے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے حادثات ہوں. آج بھی ایک حادثہ ہوا ہے، اس میں ایک جان چلی گئی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حادثات سے محفوظ رکھے. اور میں پھر انتظامیہ سے اور یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں آپ سوچیں گے بجائے آپ 4-5 دن پہلے اس کی پیشی جو ہے وہ خیمہ بندی کریں تاکہ آپ اس کے لیے بہتر سے بہتر کردار ادا سکیں. اور آخر میں جناب لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے اور یا ہماری گورنمنٹ کے لیے یا انتظامیہ کے لیے کیا پیغام چھوڑنا چاہیں گے؟ میں ایک تو آخر میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی چاہیے ایک دوسرے سے تعاون کریں، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، ٹریفک کے جو قوانین کو فالو کریں جتنا بھی آپ کے پاس شعور ہے. لیکن ہم لوگ مسجد معاشرے میں بھی آتے جاتے ہیں، ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے گاڑی کیسے پارک کرنی ہے، راستہ کیسے دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ شہر ہے یہاں پہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ مطلب اربن سائڈ آگے پیچھے سے لوگ جو آتے ہیں، کوئی اس طرح کے مطلب پراپر جو ہے نا وہ شہر میں بہت ہمارے شہر سے لوگ نکل جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو گھر یہاں سے جو لوگ خالی کرتے ہیں اور جاتے ہیں عید کے دوران، ان کے لیے بھی پراپر جو ہے نا وہ گھر کوئی دیکھ بھال کے لیے بھی ان کو اس کی سیکورٹی بڑی لازمی ہے. وہ پولیس ہر سال اس طرح کے جو ہے نا وہ انتظامات کرتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ کرایہ دار جو ہیں جو جا رہے ہیں اپنے مکانوں کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا حفاظتی اقدام کر کے جائیں تاکہ چوری چکاری سے آپ بچ جائیں.
لیکن پھر بھی اس طرح کے کیا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہم اس اپنے اس پروگرام کے ٹریفک کے حوالے سے جو ہے نا وہ انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان سے کنٹرول ہو سکے، وہ ڈی ٹی او صاحب، ایس ایس پی صاحب، ڈی سی صاحب، ان کو چاہیے کہ میرپور شہر میں جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی بہتر انتظام انہیں کرے. ویسے تو ظاہر روڈ اسٹرکچر ہی ہے یا کوئی اوور برج یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، لیکن ابھی طرف سے کوشش کریں کہ عوام کو یہ سہولت مل جائے کم سے کم. جو یہ 3-4 ہماری روڈز ہیں بہت کنجسٹڈ ہے، بہت زیادہ بزی ہیں، اس میں ٹریفک کا فلو جو ہے نا وہ کم ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو ٹریفک فضول میں نیچے ہماری سائڈ پہ آتی ہے اس کو F2 روڈ سے نکال دیا جائے، ڈیورٹ کیا جائے. اور دوسری جو کوئی چنگی سے اگر کوئی کسی نے باہر دوسری سائڈ پہ نکلا ہے وہ نیچے سے اس کو ڈائیورٹ کیا تاکہ شہر میں ٹریفک کا بہاؤ کم ہو. اور جو یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو شاپنگ کرنے میں اور دیگر مشکلات میں کمی آئے. ون ویلنگ کا اس کا جو آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ بڑی قیمتی جان ہے، انسان کی جان اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ دینی ہے، دوسرا نہیں ملنی. ون ویلنگ کا بڑا بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر کے عید پہ اکثر ہمارے حادثات ہوتے ہیں، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کو تکلیف ظاہر ہے، بہت تکلیف دہ یہ عمل ہوتا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے. اب تک کوشش کرنی چاہیے کہ ون ویلنگ سے احتیاط کریں. اور دوسرا کمشنر صاحب نے ایک اور نوٹیفیکیشن جو میری نظر سے گزرا ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، کہ ایک ہیلمٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم کو یہاں پہ اویئرنیس شروع کر رہے ہیں کہ ہیلمٹ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ٹریفک پولیس اور جو ہمارے ادارے ہیں جو یہ کنٹرول کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے، اس کو بھی دینا چاہیے کہ ہیلمٹ کے حوالے سے بھی کہ ہیلمٹ کا جو ہے نا وہ کنٹرول اس کا ہونا. ایک چھوٹی بات اور جو ہے نا میرے ذہن میں آ گئی، 2 دن پہلے جو ہے نا ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے کہ آپ نے دیکھا کبوتر بازی بڑی زور و شور بھی ہوتا ہے، چھتوں کے اوپر جو بڑے بڑے جنگلے لگائے جاتے ہیں جس سے بے شمار حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، اور جس طرح لوگ کبوتروں کے چکروں میں گرتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات اس ریس میں جو ہے نا اس کی جو دوڑ اس کو جب اڑانے کی بازی ہوتی ہے اس میں بھی لوگوں کے لاکھوں روپے لگتے ہیں، جوا اس پہ لگتا ہے. اس میں بھی سمجھو کہ انتظامیہ کا یہ اچھا کتاب ہے، یہ پہلی دفعہ بڑی بات ہے جی. یہ جو اچھی نظر ہے ان کی جو اچھی چیز ہے، جو اچھے کام ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ہم نے سنا تھا کہ بہت پرانے دور کی بات ہے کہ یہ جو مطلب ہوتے تھے ہمارے گورے لوگ ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کام چھوڑا انہوں وہاں کی پارلیمنٹ سے بل منظور ہوئے کہ جو جانوروں پہ جو ہم جیسے لڑائی ان کی کرواتے ہیں یا ان کی کمپٹیشن کرواتے ہیں، تو اس کا وہاں سے پھر بل منظور ہوا کہ ہمارے ملک میں آج کے بعد یہ قانون اس طرح کام نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے قانون پاس کر لیا، اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا. ہمارے یہاں اسی طرح چل رہا ہے، کبھی ککڑ لڑ جاتے ہیں، کبھی کتے لڑ جاتے ہیں. جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کرم ہے یہاں پہ جو ہے نا ہماری روایتی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو 200 سال پہلے تھی آج بھی اسی طرح روان ہوا ہے. اس میں کمی نہیں ہے، اس میں تھوڑا شعور بیدار ہوا ہے لیکن پیسے زیادہ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. گھوڑوں پہ دیکھیں 40-50 لاکھ روپے کے گھوڑا ہے، یہ بندہ آرام ہو جاتا ہے. گھوڑ سواری کا تو چلو وہ ایک ویسے میں بات کر رہا ہوں، باقی جو چھوٹے جانور ہیں، مرغے لڑانا، کبوتر، کتے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، یہ مطلب میرے خیال میں یہ وہ معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جانوروں کے ایک دوسرے کو کاٹیں اور یہ مطلب ان کے خون نکلے اور ظلم ان پہ ہو. وہ بیچارے راج صاحب آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے بے شمار باتوں کی نشاندہی کی. اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں اور انتظامیہ کو مل جل کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس سے یہ ہمارا تہوار جو ہے خوشیوں میں گزرے، نہ کہ کوئی ایسے حادثات، بے شمار حادثات عید سے پہلے، عید کے دن والے دن اور اسی طرح اس کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس پہ کم از کم ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اور جو لوگ خود ساختہ میں مہنگائی کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر ہیں تو کم از کم اپنے اس رزق کے اولاد کو کمانے کی اور اپنی اولاد کو کھلانے کی ہمت اور سخت پیدا کریں اور اس معاشرے میں اپنا بزنس ادا کریں. اجازت چاہتا ہوں. پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے اور بات ہوگی. اللہ حافظ.